الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أنس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتمنين أحدكم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی بھی ہرگز کسی صورت میں بھی موت کی تمنا نہ کرے، لضر اصابہ، اس تکلیف کی وجہ سے، اس ضر کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے، اصابہ جو اس کو پہنچی ہے. یعنی کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مصیبت میں انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی مصیبت یا تکلیف یا آزمائش کیوں نہ آ جائے، صبر کا جو دامن ہے اسے تھام کے رکھنا چاہیے اور موت کی تمنا ہرگز جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ، اگر ہو، لا بد، ضروری، یعنی اگر موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے، مطلب اس کے اوپر جو آزمائش آئی ہے اور تکلیف آئی ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہ آزمائش اور تکلیف اس کی برداشت سے اب بالکل باہر ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی یہ واقعتاً ایسا ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر وہ واقعی ایسا کرنے والا ہے، یعنی اگر واقعی کسی شخص نے موت کی تمنا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یعنی وہ واقعتاً تب ہو جب واقعتاً مصیبت اس حد تک پہنچ جائے. نہ یہ کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا سی کسی تکلیف اور ذرا سی کسی مصیبت میں اور ذرا سے مشکل وقت میں جو ہے وہ گلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ اس آزمائش اور اس تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا والعیاذ باللہ، اور ہمارا ہی گھر جو ہے وہ اللہ کو مصیبتیں جو ہے وہ بھیجنے کے لیے ملا ہوا ہے والعیاذ باللہ. اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ عام طور پہ جو عامت الناس ہیں ان سے سننے کو ملتے ہیں. اور ذرا سی تکلیف پہ اگر آپ جو ہے وہ حقیقت امر تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پوچھنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا ہے، تو آپ یہ پائیں گے اور جانیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل بس برعکس ہے اس کے جو وہ بیان کر رہے ہیں، جتنی وہ اس مصیبت کو بڑا بنا کر دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیشہ پہلے تو یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبت سے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو. پھر یہ ہے کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش کا وقت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، پس اگر وہ شخص ضرور ایسا کرنے والا ہے، یعنی اگر اس کو واقعتاً موت کی تمنا کرنی ہے، اگر حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، تو فرمایا کہ فَلْيَقُلْ، پھر وہ یہ کہیں، اللہم، اے اللہ، احیینی، تو مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات، جب تک کہ زندگی ہے، خیرا لی، میرے لیے بہتر. اس طرح سے پھر وہ موت کی تمنا کرے. وتوفنی، اور تو مجھے فوت فرما لے، تو مجھے موت دے دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، جبکہ مر جانا، جبکہ موت جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہو. تو ان الفاظ کے ساتھ پھر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے اگر بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر لا محالہ اس کو ایسا کرنا ہی کرنا ہے تو پھر ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، وگرنہ ہر حالت میں اور ہر صورت میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے اپنے اس صبر پر جو آپ اپنی آزمائش اور تکلیف اور مصیبت کے وقت میں کر رہے ہیں. متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.